من اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حقہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی میر سید ابو صالح رضوی صاحب کا اور میرے پیارے بھائی سید علی رضا بخاری صاحب کا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اور دعا گو ہوں کہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کریم کربلا میرے بڑے بھائی میر سید ابو صالح رضوی صاحب اور سید علی رضا بخاری صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو اس دور میں بھی اس حی علی العزا چینل کے وسیلے سے ذکر محمد و آل محمد کو لوگوں کے گھروں تک، لوگوں کے ذہنوں تک، لوگوں کے دلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج جس مناسبت سے میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، آج جشن آمد سرکار والی شاہ خراسان، والی مشہد، ضامن آہو، 8ویں تاجدار ولایت امام اشتم مولا علی رضا بادشاہ کی آمد کے سلسلے میں آج کا یہ جشن، آج کا یہ اس چینل کے ذریعے سے اہتمام ہے۔ 11-10 ذکر سے لے کے آج تک مولا رضا بادشاہ کی آمد کے سلسلے میں ڈیلی مولا کے مداخان، مولا کے ذاکر اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، اور میں بھی ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے حی علی العزا چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ گھرانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا گھرانہ ہی ایک ایسا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں ہر ایک کی ایک اپنی مثال ہے، ہر ایک کی ایک اپنی شہرت ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ایک اپنی شہرت ہے، رحمت للعالمین ہے۔ علی مرتضیٰ مالک کی ایک اپنی شہرت ہے۔
مولا حسن بادشاہ ان کی ایک اپنی شہرت ہے، کریم کربلا امام حسین بادشاہ ان کی ایک اپنی شہرت ہے، مولا سجاد کی ایک اپنی شہرت ہے، مولا باقر کی ایک اپنی شہرت ہے، امام جعفر صادق کی، مولا موسیٰ کاظم کی، ہر ایک کی اس گھرانے کی اپنی اپنی شہرت ہے۔ مولا رضا بادشاہ کا ایک اپنا کرم ہے، ہر ایک کی ایک اپنی شہرت۔ یہ جس شہر میں جس جگہ پہ بھی گئے ہیں، وہ شہر وہ جگہ ایک نور کا مرکز بن گیا۔ مکہ میں گئے ہیں تو مکہ معظمہ ہو گئے، مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ بن گیا، نجف میں آئے تو نجف اشرف ہو گئے، کاظمین میں آئے تو کاظمین شریفین ہو گئے، مشہد میں آئے تو مشہد مقدس ہو گئے۔ یہ گھرانے کا ہر فرد ہی اس کی ایک اپنی مثال ہے، اپنی وجہ شہرت، اور اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ہم سب کے سب محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ مامون کے دربار میں ایک مرتبہ ایک بندہ آ گیا، جیسے ہی اس بندے نے دربار میں قدم رکھا پورا دربار خوشبو سے معطر ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بندہ دربار میں آیا سارا دربار خوشبو سے بھر گیا، خوشبو سے معطر ہو گیا، پورے دربار میں ایک ہلچل مچ۔ کہا کون آیا دربار میں؟ وہ کہتا میں تاجر ہوں، تجارت کرنے آیا۔ مامون کہتا ہے اچھا تاجر ہے، کیا ہے تیرے پاس بیچنے کے لیے؟ وہ تاجر مسکرا کے کہتا ہے آج میں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں جو زندگی میں تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہو۔ کہا اچھا کون سے ایسی انمول چیز لے کے آئے؟ کہا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے بال مبارک۔ کہا اچھا قیمت کیا ہے ان کی؟ وہ تاجر کہتا ہے مامون قیمت اتنی بھی ہے کہ تو اپنی بادشاہی بھی بدلے میں دے دے تب بھی وہ ان کی قیمت زیادہ ہے۔ کہا تو قیمت بتا، قیمت کتنی؟ تاجر کہتا ہے ایک بال کا 1,00,000 دینار لوں گا۔ کہا ایک بال کا 1,00,000 دینار دوں گا، لیکن مجھے بتا کہ دلیل کیا ہے کہ جو تیرے پاس بال ہیں وہ سرکار محمد مصطفیٰ کے۔ وہ کہتا ہے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ تو ایک وقت کا بادشاہ ہے، جو خوشبو ان بالوں میں آ رہی، اگر تو نے دنیا میں کہیں اور ایسی خوشبو دیکھی ہے تو پھر بتا۔ ان کی خوشبو ہی ان کی اصل ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے حکم دیا، تاجر کو 7,00,000 دینار دیے، تاجر نے وہ 7 بال دیے، مامون نے وہ دربار میں بال رکھے اور پورے علاقے میں خبر پھیلا دی کہ آؤ میرے دربار میں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال ہے، جنہوں نے زیارت کرنی ہے آ کے زیارت کر لے۔ ہر کوئی آتا گیا، آ کے زیارت کرتا، زیارت کر کے چلا جاتا، کوئی آتا گیا زیارت کرتا، زیارت کر کے چلا گیا۔ صبح سے لے کے شام تک یہی سلسلہ رہا، لوگ آتے رہے سرکار کے بال کی زیارت کرتے رہے، زیارت کر کے واپس جاتے رہے۔ شام کا وقت ہوا، جیسے ہی شام کا وقت ہوا اب دربار میں اس نے قدم رکھا جو ہم شکل میں، ہم عقل میں، ہم ذہن میں بالکل محمد مصطفیٰ جیسا تھا، کیونکہ پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، جو علم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، ذہنیت کے لحاظ سے بالکل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ جیسے ہی سرکار 8ویں امام تاجدار ولایت امام رضا بادشاہ نے دربار میں قدم رکھا، مامون اٹھ کے کھڑا ہوا، مسکرا کے کہتا ہے آئیے آپ بھی زیارت کیجئے۔ سارے لوگوں نے زیارت کی ہے۔ کہا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا آپ کی جد مبارک، آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال ہیں۔ کہا اچھا کہاں ہے؟ اب جیسے ہی مامون نے بال آگے کیے
سرکار ہشتم امام رضا بادشاہ نے بال دیکھے، جیسے ہی بال دیکھے امام نے انگلی سے 3 بالوں کو علیحدہ کر دیا، 4 بالوں کو علیحدہ کر دیا۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں یہ 4 بال میرے نانا محمد کے ہیں، یہ 3 بال میرے نانا محمد کے نہیں ہیں، 3 بال میرے نانا محمد کے نہیں ہیں، 4 بال میرے نانا محمد کے ہیں۔ کہتا کیا وجہ ہے کہ 3 بال آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 بال آپ کے نانا کے ہیں اور 4 بال آپ کے نانا کے نہیں ہے؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں اس لیے کہ ان 4 بالوں سے بالکل وہی خوشبو آ رہی ہے جو مجھ رضا سے خوشبو آتی ہے، یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں۔ کا کیا دلیل ہے کہ یہ 3 بال آپ کے نانا کے نہیں ہیں اور 4 بال آپ کے نانا کے ہیں؟ امام فرماتے ہیں آگ جلواؤ۔ آگ جلائی گئی، امام نے 3 بالوں کو آگ میں ڈالا گیا، بال جل کے راکھ ہو گئی، 4 بالوں کو آگ میں ڈالا گیا، اب بال نہیں جلے، جیسے ہی آگ میں ڈالا آگ بجھ گئی۔ تو پھر میں کہتا ہوں نا، جس نبی کے بال کا یہ عالم ہے کہ وہ آگ کو بجھا دے، اس نبی کی آل کا کیا عالم ہو۔ امام مسکرائے، مسکرا کے کہتے ہیں یہ 4 بال میرے نانا محمد کے، یہ بالکل ہم شکل، ہم عقل، ہم ذہنیت، ان کا پہلا بھی محمد، درمیان والا، آخری بھی محمد۔ مولا رضا بادشاہ کے ایک صحابی بڑے مشہور و معروف، شیخ معروف کرخی۔ شیخ معروف کرخی یہ ایک ایسی شخصیت ہے، یہ ایسے صحابی ہیں مولا کے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ گرتی ہوئی دیوار پہ اگر معروف کرخی کا نام لکھ دیا جائے تو گرتی ہوئی دیوار وہیں پہ سنبھل جاتی۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں شیخ معروف کرخی، گرتی ہوئی دیوار پہ بھی اگر معصوم فرماتے ہیں معروف کرخی کا نام لکھ دیا جائے تو گرتی ہوئی دیوار بھی وہاں سنبھل جائے۔ ایک بندہ تجارت کرنے جاتا تھا، وہ تاجر تجارت کرنے کے لیے اس نے سمندر کا سفر کرنا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ سمندر کا سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کیوں نہ امام رضا بادشاہ سے اپنی زندگی کی ضمانت لینے کے لیے جاؤں، ان سے زندگی کی ضمانت لے کے پھر سفر کے لیے نکل۔ دنیا نے آج تک آل محمد کو سمجھا ہی نہیں، دنیا نے مولا رضا بادشاہ کو سمجھا ہی نہیں، جس کی مقروض آج بھی ساری کائنات ہے۔ اس وقت بھی زندگی کی ضمانت کسی نے لینی ہوتی تھی تو امام رضا کے دروازے پہ آتے تھے۔ یہ امام زامن آج جو ہم باندھتے ہیں یہ مولا رضا سے منسوب ہے، یہ زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ ہم امام زامن اپنے بازوؤں پہ اس لیے باندھتے ہیں کہ یہ زندگی کی ضمانت ہے۔ ہمیں یقین ہے جب تک ہمارے بازو پہ یہ امام زامن ہے ہمیں ہماری زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا زامن امام ہے، ہم امام کی ضمانت لے کے چلتے ہیں، جو اس وقت سے امام رضا بادشاہ سے امام زامن چل۔ اس نے بھی سوچا میں امام زامن امام رضا بادشاہ کے در پہ جاتا ہوں، امام زامن بنواتا ہوں، زندگی کی ضمانت لینے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ بندہ آیا، امام کے دروازے پہ آیا، دق الباب کیا، معروف کرخی نکلے، کہا کیوں آئے ہو؟ وہ تاجر کہتے ہیں اپنے امام سے ملنے کے لیے آئے۔ معروف کرخی کہتے ہیں امام تو اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو حکم کر، کس مقصد کے لیے امام کے پاس آیا؟ اس نے کہا کہ میں سمندر کے سفر کے لیے تجارت کے لیے جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ سمندر کا سفر کرنا ہے، اپنی زندگی کی ضمانت لینے کے لیے امام کے دروازے پہ آؤں، زندگی کی ضمانت لے۔ کہتے اچھا زندگی کی ضمانت لینے کے لیے امام کے دروازے پہ آیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے۔ تاجر دروازے پہ اندر جا کے انہوں نے کاغذ قلم لیا، قلم لے کے کاغذ پہ کچھ لکھا ہے، اس کا ایک تعویذ بنا کے اس بندے کے پاس لے جا کے اس تاجر کو دیا، دے کے کہتے ہیں یہ تعویذ لے لو اور تعویذ لے کے چلے جاؤ، جیسے ہی سمندر پہ جاؤ سمندر کا طوفان آئے اور اس تعویذ کو اس سمندر میں پھینک دینا، سمندر میں پھینکنا۔
اور واپس آ جا، یہی تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ اب اس تاجر کو بڑا غصہ آیا، کہتا ہے کہ میں امام کے دروازے پہ آیا تھا اپنی زندگی کی ضمانت لینے کے لیے، ابھی دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب یہ معروف کرکھی بھی زندگی کی ضمانت دے، اوپر سے مجھے یہ تعویذ دے دی۔ معروف کرکھی نے کہا تھا یہ تعویذ لے لو، لیکن تعویذ کو کھول کے نہ دیکھنا کس تعویذ پہ لکھا کیا ہے۔ اب جو بندے اس چینل کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت ہے، ایک حسین کے در کا ایک ادنا سا ذاکر ہونے کی حیثیت سے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم امام رضا بادشاہ کے دروازے پہ زندگی کی جو ضمانت لینے کے لیے جاتے ہیں، یہ رسم کہاں سے چلی ہے؟ مولا توفیقات میں اضافہ کرے ہمارے بڑے بھائی سید میر ابو صالح رضوی صاحب کا، سید علی رضا بخاری صاحب کا، جو اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں ذکر محمد و آل محمد پہنچا رہے ہیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، معروف کرکھی نے کہا تھا کہ تاجر لے جاؤ، اس تعویذ پہ نہ کھول کے نہ دیکھنا کہ اس تعویذ پہ لکھا کیا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، جس چیز سے منع کیا جائے وہ انسان وہ کر کے رہتا ہے، کہتا ہے اچھا اب یہ معروف کرکھی بھی زندگی کی ضمانتیں دیکھا، میں دیکھوں تو صحیح اس نے لکھا کیا ہے۔ اس بندے نے جاتے ہوئے تعویذ کھولا، تعویذ کو کھول کے دیکھا گیا تھا کہ تعویذ پہ لکھا تھا اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے واپس پلٹ جا، اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ واپس پلٹ جا۔ اس کو اور غصہ آیا، کہتا ہے اچھا امام کے دروازے پہ آیا تھا، زندگی کی ضمانت لینے کے لیے آیا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ سمندر کا سفر کرنا ہے، میری زندگی کو کچھ ہو گیا، میری جان کو کچھ ہو گیا، میرے بچوں کا کون ضامن ہوگا، میرے بچوں کا محافظ کون ہوگا، میرے بیوی بچوں کا وارث کون ہوگا۔ امام سے ملاقات نہیں ہوئی، امام سے ملاقات ہوئی نہیں ہے، اب یہ زندگی کی ضمانت دے گا، اور تعویذ بھی دیا ہے تو کیا تعویذ دیا ہے؟ اس پہ لکھ دیا اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے واپس پلٹ جا۔ اب بھلا معروف کرکھی کے سر کے صدقے سے سمندر کا طوفان واپس پلٹتا ہے، اس نے غصے میں وہی تعویذ پکڑا ہوا ہے، سمندر کا سفر کر دیا، سمندر کے بیچ میں درمیان میں جیسے ہی آیا ہے، ادھر سے سمندر کا طوفان ابلا ہے، طوفان آتا آتا اس کی کشتی کے قریب آیا ہے، اس کو اور غصہ آ گیا، اس نے دل ہی دل میں سوچا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ امام کے پاس جاؤں گا، زندگی کی ضمانت لینے کے لیے جاؤں گا، میری امام سے ملاقات نہیں ہوئی، اب آگے سے معروف کرکھی نے مجھے یہ تعویذ پکڑا دیا۔ اس نے اسی غصے کے عالم نے اس تعویذ کو طوفان میں پھینکا ہے، جیسے ہی سمندر کے طوفان میں پھینکا، سمندر کا طوفان آہستہ آہستہ واپس پلٹتا گیا واپس پلٹ گیا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ سمندر کا طوفان جو واپس پلٹا ہے یہ اسی تعویذ کے وسیلے تھے، یہ اسی تعویذ کے صدقے میں واپس پلٹا ہے۔ اس نے تاجر نے تجارت کی، تجارت کر کے واپس آ گیا، کہتا امام کی بارگاہ میں جاؤں گا، جا کے امام سے معروف کرکھی کی شکایت کروں گا۔ جیسے ہی واپس آیا ہے، واپس آ کے کہتا امام کی بارگاہ میں جاؤں گا، امام کی بارگاہ میں آ گیا ہے، مولا رضا کے بادشاہ کی بارگاہ میں آیا ہے، جیسے ہی گیا ہے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا ہے، امام کے قدموں کا بوسہ لیا ہے، قدموں کا بوسہ لے کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا دیکھا ہے معروف کرکھی کا کام۔ امام فرماتے کیا ہوا؟ کہا مولا میں آپ کے پاس آیا تھا، زندگی کی ضمانت لینے کے لیے آیا تھا، سمندر کا سفر کرنا تھا کہ میں نے سمندر کا سفر کرنا ہے، اپنے امام کی بارگاہ میں جاتا ہوں، زندگی کی ضمانت لینے کے لیے جاتا ہوں، مولا میں آپ کے دروازے پہ آیا، آپ کی بارگاہ میں آیا، معروف کرکھی سے ملاقات ہو گئی، معروف کرکھی نے مجھے ایک تعویذ دے دیا، اس تعویذ پہ لکھ دیا تھا اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ واپس پلٹ جا، مالک اگر مجھے کچھ ہو جاتا، میرے گھر والوں کا، میرے بچوں کا، میرے بیوی کا کون وارث ہوتا؟ میں تو آپ کی بارگاہ میں، میں تو آپ کے دروازے پہ زندگی کی ضمانت لینے کے لیے آیا تھا، بھلا معروف کرکھی کے سر کے صدقے میں جو طوفان پلٹتا تھا۔ مالک کہتے اچھا جس نے تعویذ لکھا تھا وہی آ کے اس کی وجہ بتائے گا۔ تھوڑی دیر رکی، معروف کرکھی آ گئے، معروف کرکھی نے آ کے سب سے پہلے امام کے قدموں پہ اپنے سر کو جھکایا، سر پہ سجدہ تعظیمی کیا، سجدہ کر کے اٹھا، ہاتھوں کو جوڑ کے اس حالت میں بیٹھ گیا جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ امام کہتے اس بندے کو جانتے ہو؟ جی مالک جانتا ہوں۔ یہ تیرے پاس آیا تھا؟ جی مالک بے شک آیا تھا۔ زندگی کی ضمانت لینے کے لیے آیا تھا؟ جی مالک آیا تھا۔ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا؟ جی مالک آیا تھا۔ کہا تو نے اسے کوئی تعویذ دیا تھا؟ جی مالک دیا تھا تعویذ۔ اس تعویذ پہ کیا لکھا تھا؟ مالک اس تعویذ پہ یہی لکھا تھا اے طوفان تجھے میرے سر کا واسطہ ہے واپس پلٹ جا۔ کہا اچھا تو نے یہ لکھا تھا؟
معروف کرخی مجھے بتا تو تھا، امام رضا بادشاہ فرماتے معروف کرخی مجھے بتا تو صحیح، کیا تجھے یقین تھا کہ تیرے سر کے صدقے سے وہ طوفان واپس پلٹ جائے گا؟ اب جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس چینل حی علی العزا کی طرف سے، اس وسیلے سے جملہ سننا ہے مولا رضا بادشاہ کے نوکر کا۔ کہا معروف کرخی مجھے بتا تو صحیح، کیا تجھے یقین تھا کہ تیرے سر کے صدقے سے وہ طوفان واپس پلٹ جائے گا؟ ایک مرتبہ اپنے سر کو امام رضا بادشاہ کے قدموں پہ جھکایا، قدموں کو چوم کے پھر اٹھا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا جو سر 40 سالوں سے آپ کے قدموں میں جھک رہا ہو، وہ طوفان تو کیا وہ کائنات کو پلٹا کے رکھ دے گا۔ مالک جو سر 40 سالوں سے آپ کے قدموں میں جھک رہا، پھر وہ سمندر کا طوفان تو کیا وہ تو کائنات کو پلٹا کے رکھ۔ یہ معروف کرخی وہی شخصیت ہے جنہوں نے ساری زندگی مولا رضا بادشاہ کی جوتی اپنے سر پہ رکھی۔ آخر پہ ایک جملہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، جو وہی ہستی ہیں وہی شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی مولا رضا بادشاہ کی جوتی اپنے سر پہ رکھی۔ آقا تقی حاجت سے پوچھا گیا، آقا تقی حاجت وہ مجتہد ہے، جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا پہلے وہ استخارہ کرتے، استخارہ کر کے پھر اس کا جواب دیتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آقا معروف کرخی ساری زندگی امام کی جوتی اپنے سر پہ رکھی، تو ہمیں بتائیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے کیا جوتی سر سے اتار دیتے تھے؟ اب میں نے پہلے کہا ہے تقی حاجت وہ ہستی وہ شخصیت وہ مجتہد ہے جو استخارہ کر کے جواب دیتے تھے۔ تقی حاجت نے استخارہ کیا، آقا تقی حاجت نے استخارہ کرنے کے بعد جواب دیا، کہتے پہلے شاید میں نہ دیتا لیکن اب استخارہ کر لیا، اب جواب دینا مجھ پہ واجب ہو گیا ہے۔ کہتے ساری زندگی معروف کرخی نے جوتی امام رضا کی سر پہ رکھی ہے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو جوتی سر پہ ہوتی تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ معروف کرخی وہ ہستی ہیں کہ نماز میں بھی جن کی جوتی نماز میں آ جائے تو معروف کرخی جیسی ہستی کی نماز باطل نہیں ہوتی، تو ہم جیسے علی کا نام نماز میں لے لے تو ہماری نماز کیسے باطل ہو سکتی؟ مالک سے دعا ہے کہ مولا اس جشن کے صدقے میں، مولا رضا بادشاہ کے صدقے میں، مالک ہمارے بڑے پیارے بھائی میر سید ابو صالح رضوی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرے بھائی سید علی رضا بخاری مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، حی علی العزا چینل کی پوری ٹیم کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ اسی طرح اس مشن کو لے کے آگے بڑھتے رہیں، ذکر حسین کو، ذکر محمد و آل محمد کو فروغ دیتے رہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔